الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے میں نے۔ مختصر ترین ان معنوں میں کہ آیتیں 3 ہیں، ویسے اور 2 سورے بھی ہیں، لیکن اس کے جو حروف ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو بہت سب سے کم نکلے، لیکن انتہائی جامع ترین اور بڑا خوش آئند اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آنے والے مستقبل کے بارے میں ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ ویسے بہت سارے لوگ یہ سن کر حیران بھی ہوں گے کہ میں نے سورہ کوثر کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 9ویں سال کے اختتام یا تقریباً 10ویں سال کے شروع میں لیا ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ نے اب تک پڑھی ہوگی اس میں یہ ہے کہ شروع ہی میں آپ کے بیٹوں کا دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور شاید چچا نے جا کر لوگوں سے اس خبر کو ایسے انداز میں دی جس میں ایک قسم کا مذاق جھلکتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خاتمے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے نبوت کے 9ویں سال لیا ہے اختتام پر، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر آلموسٹ 49 ایئرس ہے۔ برخدا آپ کے فرزند ارجمن حضرت عبداللہ یا طاہر بڑی مشکل سے 4 5 6 سال کے، 8 9 سال کے ہو سکتے ہیں، 10 سال کے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 41 سال تھی، نبوت شروع ہو گئی تھی، اس وقت وہ پیدا ہو 41۔ تو اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب کی گھاٹی سے آئے ہیں۔ اب یہ جو 3 سال کا لفظ ہے تو ایگزیکٹلی 3 سال ضروری نہیں ہے، 7واں 8واں 9واں، اور اس کو مجموعی طور پر عرب میں ہر چیز کو راؤنڈ فگر کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ اب میں نے یہاں پر اس سورے کو کیوں لیا ہے، میری توجیہ یا میری ریزننگ دلیل میری کیا ہے؟ پہلا موقع تھا کہ کسی قبیلے کے فرد نے اپنے قبیلے کے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم بنو مطلب کو جمع کیا، اور قریش نے جب سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار سے لگایا تو پورے دونوں قبیلوں کے ساتھ وہ جا کر شاب ابی طالب کی گھاٹی میں اتر گئے، لیکن خاندان کا ایک فرد جو حقیقی بھائی تھا حضرت ابو طالب کا، اس نے نہ صرف خاندانی روایتوں کو پامال کیا، اس نے وقت کے سردار کی بات نہیں مانی، اور بڑے تھاٹ سے اتنا لمبا عرصہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں کھا پی کر مست رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے والوں کو اذیت نقصان پہنچانے کے لیے، بھوک پیاس سے دوچار کرنے کے لیے وہ اور ابو جہل مل کر باہر سے آنے والے تاجروں کو مجبور کرتے کہ ان گھاٹی والوں سے ہر چیز کی قیمت اتنی مانگو کہ یہ وہ قیمت دے کر تم سے چیز خرید نہ سکے، اور اسی قیمت پر ہم تم سے لے لیں۔ اب ظاہر ہے باہر سے آنے والے ان کو کیا دلچسپی، انہیں کیا پتہ مکے میں کیا چل رہا ہے، یہ خاندانی دشمنیاں کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، انہیں تو مال بیچنے اور اس کی قیمت حاصل کرنے سے غرض تھی۔ تو یہ اس حد تک بڑھ گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، شاب ابی طالب کی گھاٹی سے آئے ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں میں رہتے۔ ابو لہب کا گھر رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل بازو ہے، حضرت خدیجہ کے گھر کے بالکل بازو ہے، بیچ میں صرف ایک دیوار کا فرق ہے، چھوٹی سی دیوار ہے، اور اس لیے اس کی بیوی ام جمیل ہمیشہ شیطانی کرتی تھی جب کوئی ملازمہ حضرت خدیجہ کے گھر میں کچھ پکوان وغیرہ کرتی، شاید وہاں پر رواج ایسا ہو کھلے میں پکاتے ہوں وغیرہ وغیرہ،
تو یہ موقع دے کر کھانے میں مٹی وغیرہ ڈال دیا کرتی تھی. شوہر تو شوہر، بیوی کچھ کم نہیں تھی. اب شعب ابی طالب سے گھاٹی سے آ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صدمے سے دوچار کیا. چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ یا طاہر کا انتقال ہوا. دیکھیے روایات میں ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ کسی کی وفات کا تذکرہ نہیں ہے. 2 بیٹے ہیں ابھی تک اور دونوں کا انتقال ہو چکا. ایک بڑے بیٹے ہیں، ان کا لگتا ہے کہ نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا، جن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. یہ دوسرے بیٹے ہیں. میں نے اس لیے یہاں اس کو اس لیے لیا ہے کہ اس کے الفاظ دلیل گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا ہوگا. بہرحال کوئی قطعی بات نہیں ہے، صرف کہانی کو ایک تسلسل دینا اور دلچسپی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ لوگوں کو سنانا، تاکہ یاد ہو جائے ہمارے نبی کی سیرت اور کیا کیا صدموں سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. ہمارے گھروں سے بھی بہت سارے جنازے اٹھتے رہتے ہیں، کبھی بڑوں کے، کبھی بچوں کے، کبھی نوجوانوں کے. صبر سے کام لینا. وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمائشوں سے گزارا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے سن کر. ابھی تو صرف 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہے، چھوٹے ہیں. 3 جوان بیٹیوں کا آپ کی نبوت کے دور میں مدینہ منورہ میں یک کے بعد دیگر انتقال ہوگا. اب اندازہ لگائیے آج کے زمانے میں کسی خاندان میں کوئی جوان کی موت واقع ہو جائے تو کیا گزرتی ہوگی. یہ سب ہمارے نبی پر گزرا ہے تاکہ صبر کے ضبط کے پیکر بن کر دنیا والوں کے سامنے ایک بہترین تصویر پیش کرے. لگتا ہے رات میں انتقال ہوا، پڑوس میں اطلاع ملی، چچا کو تعزیت کے لیے آنے کے بجائے وہ بدبخت بھاگا بھاگا قریش کے ان سرداروں کے پاس گیا جو کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی محفلیں جمائے بیٹھے تھے، مسندیں سجائے بیٹھے تھے. اور اس کے الفاظ سنیے: بطیرا محمد اللیلہ، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی. بطیرا کا لفظ اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کی نسل نہیں ہوتی، اولاد جس کی نہیں ہوتی. جڑ کٹا، دم کٹا، اس نے یہ لفظ استعمال کیا. آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی سلسلہ منقطع ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں انسان کا نسل کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے. بیٹی تو جائے گی پرائے گھر میں، وہ کسی اور گھر کے بچوں کی ماں بنے گی، تو وہ ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا اس گھرانے سے جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، بلکہ اب اس کا تعلق اس گھر سے ہو گیا جہاں کے بچوں کو وہ پیدا کر رہی. اب ان کے خیال میں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے تصور میں یہ تھا کہ نبوت کے بعد میں نبی کا بیٹا بھی نبی بن جائے گا، اور تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، کئی بار ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تو واقعات ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کے ابتدائی پہلے دونوں بیٹے نبی ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کو جب اللہ نے چنا، ان کے بیٹے نبی یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام، پھر تاریخ میں اور 2 داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، وقت کے بادشاہ. یہ تمام چیزیں ہیں. ان کے خیال میں کہ شاید یہ بھی نبی کے بعد میں یہ تو چلے جائیں گے کسی نہ کسی وقت، ان کا بیٹا بھی نبی بن گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. خوش ہو گئے، اپنی دانش میں بڑی خوشیاں منائی. حالانکہ ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو اور ہمارے گھر میں کوئی ذرا ہنگامہ چہل پہل ہو، کوئی تقریب چل رہی ہو، اطلاع ملے گی تو ہم ساری چیزیں روک دیں گے، آوازیں کم کر دیں گے، گھر کے دروازوں کو بند کر دیں گے، تاکہ پڑوس کے اندر جو غم منایا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کے یعنی کوئی ان لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک انسان کی موت پر بھی ان کو کوئی افسوس دکھ نہیں. غیر مسلم کے بارے میں ہمیں اتنا سوچنے کا ہے. اب یہاں تو حقیقی چچا ہے، پوتے کا انتقال ہوا ہے، خوشیاں منا رہا. بطیرا محمد، یہ جملہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابتدائی دور میں اگر بچے کا انتقال ہو جاتا تو اس میں یہ ہمت تھی. اچھا، پہلے 3 سالوں میں سورہ اتر نہیں سکتا، اس لیے نہیں اتر سکتا کہ ان 3 سالوں میں خاموش تبلیغ ہوئی.
بچے کا انتقال ہوتا وہ جا کر قریش کے سامنے ایسی خوشی خوشی کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میرے بھتیجے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی جڑ کٹ گئی. یعنی اب دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو لیا، لیکن دیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر امتیوں کے لیے کیا دیا ہے، یہ غور کیجئے. پہلے تو اللہ تسلی دے رہا، بیٹا لیا ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، لیکن کیا دیا؟ عوض میں کیا دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا. اب مفسرین نے بڑی تفصیلیں اس کی بیان کی ہیں. کوثر کثرت سے نکلا ہے، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دی گئی. کیا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کی عبادت، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی. ابھی اللہ کا سراسر رحم ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا. پھر آخرت میں جنت میں اعلیٰ ترین مقام، بلکہ میدان حشر میں وہ مقام جو 1,24,40,000 نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا، مقام محمود، جس پر جا کر آپ شفاعت کریں گے انسانوں کی، اپنے امتیوں کی. ہم نے کوثر دیا. اب یہ کوثر کیا چیز؟ ایک اور چیز حدیث میں جو آیا ہے، اور اس کو بڑے واضح طور پر لیں گے ہم، وہ تو مفسرین کی تفاسیر علمی نوعیت کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انصار سے مخاطب ہو کر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، میرے بعد ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ صحیح طور پر انصاف نہ ہو، صبر کرنا. میری اور تمہاری پہلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وہاں پر میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، جس کا پانی اتنا لذیذ ہوگا کہ بیان سے باہر ہے. اور پانی پلانے کے لیے سونے چاندی کے کٹورے ہوں گے. میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. اللہ کے رسول اس قیامت کے اس مجموعے میں 1,24,000 ان کے امتی اور اس کے علاوہ دائریہ ہر قسم کی مخلوق پوری ایک میدان میں جمع ہوگی. آپ کیسے پہچانیں؟ ہر میرے امتی نے جس نے وضو کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا، اس اندھیرے میں قیامت کے تاریک دن ان کے وضو کے اعضاء اور پیشانی نور سے جگمگائے گی. اس نشانیوں کی بنیاد پر میں اپنے امتیوں کو پہچانوں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ بہت بڑا تالاب ہے، مسافت بتائی فلاں سے فلاں جگہ تک ہے، سونے چاندی کے کٹورے اس کے اطراف میں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. کون نہیں پلانا چاہتا؟ کون نہیں پینا چاہتا؟ لیکن میرا اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال ہے. میں چلیے آپ کا چھوڑ دیجیے، آپ اللہ والے نیک ہیں، میں پہنچ گیا پینے کے لیے، میں بھی تو مروں گا نا، مجھے بھی تو قیامت میں اٹھنا ہے، اور میں میدان حشر میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. ایک سوال ہو گیا، کیا کر کے آئے میاں؟ دیکھیے یہ پوری دنیا کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے. خود اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا معاملہ بھی گیو اینڈ ٹیک کا ہے. تمہاری جانیں میرے پاس گروی رکھی ہوئے، نیک عمل کرو چھوڑا لو. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. کیا مطلب ہو؟ تمہاری جانیں گروی ہیں میرے پاس، نیک عمل کرو چھوڑا لو، جنت میں چلے جاؤ، ورنہ ان جانوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا. تو ہم نے اللہ کے پاس ہماری جانیں ہیں، نیک عمل کر کے صرف چھڑا سکتے ہیں. تب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی کیا کر کے آئے، اب میں گنا رہا ہوں وہاں پہ اللہ کے رسول جب سے شعور آیا، قرآن حدیث سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، علماء کی تقریریں سنی، پھر آپ کی سیرت کو تھوڑا بہت یاد کر لیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس وقت سے نماز کی بڑی پابندی چل رہی ہے، حتی المقدور باجماعت کی کوشش ہو رہی ہے، رمضان کے روزے پورے ہو رہے ہیں. اللہ نے موقع دیا، کعبۃ اللہ کی زیارت سے بھی سرفراز ہوئے، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کیا، روزہ آپ کے روزے کی زیارت بھی کر لی. حتی المقدور جو صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ بنتی ہے وہ بھی ادا کریں. اور میرا نکاح اسلامی طریقے سے ہوا، موت پر ٹی وی مرنے کے بعد بچوں نے یقیناً مسلمان طریقے سے کی ہوگی، نماز جنازہ پڑھائی ہوگی، غسل کیا ہوگا، کفن دفن دیا ہوگا. اب پیدائش کا پتہ نہیں ہے، وہ والدین وغیرہ نے صحیح طور پر عقیقہ وغیرہ کیا نہیں، اب تو معاف کرنے والا ہے. تو رسول اللہ پلٹ کر مجھ سے کہے کہ یہ تو سارے کام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں بھائی، یہ قانون اس کا ہے، اور عبادتیں 4 جو تم نے کی ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے،
پہلے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے میری امت میں پیدا کیا. میرا کیا کام کر کے؟ اللہ کے رسول آپ کا بھی کام ہوتا. ہاں میرا کام ہے. جب حدیث پڑھ رہے تھے، صحابہ کی زندگیاں پڑھ رہے تھے، میری حیات پوری پڑھ رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے صحابہ کرام سے کیا کہا تھا؟ لوگوں میں نے دین پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دیا. صحابہ نے کیا جواب دیا؟ پورا حق ادا کر دیا، قولاً عملاً، ایک ایک بات پر عمل کر کے بتا دیا. میں نے حکم کیا دیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جو یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے. قیامت تک آتے رہیں گے میرے امتی، میری قوم، تو وہ تمام لوگ شمار ہوں گے. پھر مجھے معلوم تھا ان میں علماء بھی ہوں گے، عام آدمی بھی ہوں گے، اور بالکل ہی مدرسہ نہ جانے والے ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے. تو ان کے لیے میں نے کیا کہا؟ ان پڑھوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے. ان کے ماں باپ نے نہیں بتایا، محلے والوں، استاد نے، بستی والوں نے، سسرال والوں نے، ننیان ددیا، کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے، سچ بولتے تھے. ایک بات ہی معلوم تھی تو میں نے یہ بھی حکم دیا تھا، بلغوا عنی ولو آیا. یہ پیغام پہنچائے. تمہارے پڑوس میں تو غیر مسلموں کا ایک جم غفیر رہتا تھا. تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام پر پردہ پڑ گیا، اس وجہ سے وہ تمہارے دشمنوں کے تم کو ستا رہے تھے. تم دنیا میں بھی یہی رونا تھے، آخر میں بھی آخر یہی رونا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. روزہ اللہ نے مجھے خالی نماز پڑھانے والا بنا کر بھیجا تھا، روزہ کا طریقے بتانے والا، حج کے مناسک بتانے والا. اسلام کا اور کوئی پیغام نہیں ہے؟ زندگی کیسے بسر کرنا، اور زندگی میں کن چیزوں کو جو حلال ہے اپنانا، کن چیزوں کو جو حرام ہے اس سے اجتناب کرنا، یہ نہیں بتایا میں نے تم کو؟ اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوگا تمہارے ساتھ. کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا اس وقت؟ کیا ہے؟ کچھ ہے جواب تو مجھے بتا دیجیے. یہ جو ہفتہ وار میں آپ کو تنگ کرتا ہوں نا، ابھی تو موجودہ سچویشن میں کرونا میں گھروں کے اندر ہیں، ورنہ تو ہر ہفتہ آپ کو نکل کے اپنے گھر سے، مجھے نکل کے وہاں آنا پڑتا. میں بھی آرام سے گھر میں بیٹھے رہتا ہوں، ٹی وی دیکھ لیتے ہوئے، شیطانیات اور لغویات میں بھی مبتلا رہتا ہوں. اس کا جواب ہو تو ضرور مجھے بتائیے. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے کوثر دیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. دوسری چیز صدمہ ہے، بیٹا تھا، آپ کی وجہ سے دنیا میں آیا، آپ اور آپ کی بیوی کی وجہ سے ہم نے واپس لے لیا. اب اس غم کے موقع پر بھی آپ کیا کیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھی. وہ جو غم کا بوجھ دل پر ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑنے سے کم ہو جائے. کیوں؟ جو چیز اللہ کی تھی چلے گئی، اسی کے بعد اس نے دی، اس نے لے لی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. کبھی باپ سے پہلے بیٹے کو اٹھا لے، بیٹے سے پہلے باپ کو اٹھا لے. اس مسقط کی سرزمین پر میں نے ایک 90 سال کے بوڑھے کو اپنے 60 سالہ بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے میں نے دیکھا. ضروری نہیں ہے کسی کو کبھی بھی بچہ، اللہ تعالیٰ جس کو بچے کو، کم عمر کو، نوجوان کو، بوڑھے کو، انتہائی ضعیف کو، کسی عمر میں بھی کبھی بھی بلا سکتا ہے. تو ہم نے تو بلا لیا آپ کے بیٹے کو، آپ نماز پیجئے. اور یہ خال ہے لِرَبِّ کا، صرف یہ نماز اپنے رب کے لیے قربانیاں دی، ہر قسم کی قربانی، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں جو صلاحیتیں آپ میں ہیں اس کو اللہ کے بندوں میں لوٹاتے رہیے، دینے والے بن جائیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ہے آخری لفظ جو ابو لہب نے استعمال کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے کہا بتیرا محمد، وہ خود ابتر ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میں ابو لہب کا ایک بیٹا ایمان لایا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد میں اس کے بچوں کے بچے ہوں گے، اس کے بچوں کے بچے، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنا تعارف کرایا ہوگا؟ ابو جہل کا ایک بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کبھی انہوں نے تعارف کرایا ہوگا اپنے نسل میں؟ ان کی کئی نسلوں میں ہمارے پردادا، سگڑ دادا ابو جہل تھے؟ نہیں. البتہ کروڑوں دنیا کے انسان جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں. آپ کون ہیں؟ حسنی سید. آپ کون ہیں؟ حسینی سید. حالانکہ بے شمار کا تعلق ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا
تو میرے نبی کو جڑ کٹا کہہ رہا ہے، ان کی اولاد نرینہ بیٹا نہ ہونے کے باوجود بھی کروڑوں ان کے نام سے وابستہ رہ گئے. تبرکن نام کے آگے محمد لکھا جاتا ہے، احمد لکھا جاتا ہے، 99 ناموں کو استعمال کیا ہے. لیکن کسی نے ابو لہب اور ابو جہل بھی استعمال کیا ہے. وہی جڑ کٹا ہے، واقعی جڑ کٹ گئی اس کی. دونوں کے بیٹے ایمان لائے، لیکن دونوں نے کبھی اپنے خاندان کے اندر نسل میں نہیں بتایا ہوگا کہ یہ ہم کس کے نسلی طور پر کس سے تعلق رکھتے ہیں. 10واں سال شروع ہو گیا. یہ سال عام الحزن ہے، غم کا سال. یکے بعد دیگرے 2 افراد کا انتقال ہو گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی طور پر بڑے پشت پناہ تھے. کعبۃ اللہ کے متولی، بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب انتقال ہو گئے. اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، اب یہ انتقال ہونے سے پہلے تھوڑے معاملات. ایک اور سورہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نازل فرمایا، پہلے اس کا ہم جائزہ لے لیتے، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ایک اور سورہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے نام سے نازل فرمایا، سورہ صاد. کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، بڑی نصیحتیں ہیں اس کے اندر. صاد والقرآن ذکر، اے مکے والوں، جو کلام ہم نے بھیجا ہے اپنے آخری نبی کے لیے، وہی جو کیا ہے بڑا نصیحت بھرا قرآن ہے. تمہاری مادری زبان میں ہے، قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون. عقل سے تو کام لو، کب تک جہالت میں رہو گے؟ تمہاری بستی کا انتہائی متقی، پرہیزگار، پاکیزہ انسان، وہ تمہارے سامنے اللہ کا نام لے کر ایک چیز پیش کر رہا. تمہارے لاپرواہی کا حال یہ ہے کہ تم سخت تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہو، جھٹلا رہے ہو اس کو. ذرا اطراف میں دیکھو کتنی بستیاں جنہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان پر عذاب آیا تو وہ لوگ چیخ اٹھے. یہ کیا مصیبت ہم آئی؟ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی مصیبت ہے. تمہیں ڈر حیرت کس بات پر ہے؟ ایک ڈرانے والا تم سے آیا، تمہارے اعمال زندگی تمہیں نہیں جانتے. چھوٹی سی بات، پوری بستی میں صرف ایک فرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تم لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے سردار تمہارے پاس ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، غلاموں کے جتھے ہیں. انہیں صادق کیوں نہیں کہتے؟ انہیں امانت دار، امین کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ کوالٹیز ان میں ہے ہی نہیں. آخر یہ کوئی خاص صفت ہے جو تم نے نام لے کر پکارا ہے؟ نبوت سے پہلے وہ تمہارے جھگڑے ہوتے تھے، وہ معاملے میں صالح کے طور پر آ کے صلح کرانے والے کے طور پر بیچ میں تمہارے فیصلے کرتے تو تم دنیا میں ان کے فیصلوں کو قبول کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے. ھذا محمد رضینا، یہ محمد ہم ان پہ راضی ہیں، تمہارے الفاظ سے. اور جب میرا نام، خالق کائنات کا نام لے کر وہ تمہیں میری طرف بلا رہے ہیں اور تم ان کی مخالفت میں ہو اور کہہ رہے ہو ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگری ہے. یہ کلام تمہیں جادوگری نظر آ رہا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کی طرف بلا رہا ہے، دنیا کے شر برائیوں سے تمہیں دور کرنے کے لیے. جتنی بری صفتیں ہیں تم سے ہٹانا چاہ رہا ہے، جتنی بری عادتیں تمہیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، اس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چیزوں کو تم سمجھتے نہیں ہیں. اور تمہیں اعتراض کس بات پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ تھا ان کا اعتراض. اب ذرا اپنی طرف نظر گھمائیے، اپنے خاندان میں، اپنے بستیوں میں، رشتہ داروں میں، پتہ چلے گا کہ ہر کوئی نہ کوئی بتوں کو دل میں سجائے بیٹھے ہیں. کئی خاندان کے ہیں، رسوم و روایات ہیں، اور کہیں پر کسی نہ کسی کو ہم اپنا اتنا بڑا مانے کہ خدا کی جگہ درجے پر ہم نے بٹھا کے رکھا ہے. وہ دینی ہمارے رہنما ہوں یا دنیاوی ہمارے حکمران ہوں.
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ہم نے وہ مقام دے رکھا ہے. پھر اور ہر دور کے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے ہر قوم میں، ہر نبی کے آمد کے بعد میں، یہ تو کوئی اور بات ہے، ان ھذا لشیء راج. ان کے دماغوں میں ایک خبط سوار تھا، اسلام کی خالص دعوت جو دی جاتی ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ حکومت چاہیے. آج پوری دنیا اسلام سے ڈری ہوئی ہے. آپ کو مجھے احساس ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہم کو کیا ہو رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے سے یورپ کے بڑے بڑے مفکروں نے، رائٹرز نے، اسکول آف تھاٹس نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد اب دنیا میں جو شیطانی وسوسے اور نظام پھیل رہے ہیں، ان کو خوف اور خطرہ اگر ہے تو وہ اسلام سے ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی. اقبال نے یہی تو بتایا تھا. آدم علیہ السلام اکیلے نہیں آئے، شیطان ساتھ آیا، ابلیس ساتھ آیا، اور اس نے اپنی ذریت نہ صرف بڑھائی بلکہ ابن آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کروڑوں کی تعداد میں بیٹے بیٹیوں کو اپنے راستے پر لگا لیا. آج دیکھ لیے شیطان ابلیس کے ایجنڈے پر یورپ کتنی آسانی سے کام کر رہا ہے. کیسی برائیاں ہیں چھپ کر بھی نہیں ہوتی، کھلم کھلا دن کی روشنی کے اندر پبلکلی ہو رہی ہیں. کر لیجئے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو متاثر ہو رہے ہیں. واہ کیا تہذیب ہے. اور دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون وہاں جائے گا. میں نہیں جا سکا، میری بدقسمتی، بچے کو تو بیٹنا ضروری ہے. بیٹی کی شادی تو کم از کم وہاں ایک کارڈ ہولڈر سے تو کرنا ضروری ہے، ایسا جیسا وہاں پہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے. کیوں؟ تہذیب وہاں کی، وہ کلچر ہم کو بھا گیا. بظاہر منہ سے کہتے رہے ہم بری چیزیں ہیں، لیکن اندر سے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل کی کیفیت وہی ہے. اللہ یہاں وہی فرما رہا ہے.